جتنے کمزور مومن تھے وہ سارے توڑے کہ بھائی جا کے دیکھیں گے علی عمر بن عبدالوت کو گرائیں گے پھر توڑتے ہوئے واپس آئیں گے. جو دوڑ میں پہلے ہوگا وہ جنت میں پہلے ہوگا. ہاں بھائی یہ تو آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں. مگر جو سب سے بڑا مومن تھا وہ گیا ہی نہیں. ہاں بھائی کون؟ سلمان فارسی. اے سلمان فارسی رسول خدا ایک بہت بڑی بشارت دے رہے کہ جو میرے لیے میرے بھائی کی فتح کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا. تو سلمان فارسی کیا آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں؟ میں نے کیا کہا جتنا ایمان زیادہ اتنا عقیدہ مضبوط. مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اگر سلمان فارسی سے پوچھا جائے اے سلمان فارسی کیا آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں تو آپ علی کی فتح دیکھنے کیوں نہیں جا رہے؟ تو سلمان فارسی ایک ہی جملہ کہیں گے کہ سلمان کو جا کر علی کی فتح دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ سلمان کو یقین ہے کہ فتح ہمیشہ علی کے قدم چومتی ہے. جا کر ضرورت ہی نہیں ہے سلمان کو. نعرہ میں لگاؤ نہ آپ لگائیے. سلمان کو زندہ باد سلمان کو یقین ہے کہ علی فاتح ہوں گے. میں جا کر بھی دیکھوں اور یہی ہوا. وہاں سے مسلمان دوڑتے ہوئے آئے کہ جو دوڑ میں پہلے ہو وہ جنت میں پہلے. یہاں سلمان نے رسول کو مسکرا کر کہا یا رسول خدا بھائی کی فتح مبارک. اور اللہ کے رسول نے کہا سلمان جنت مبارک. سلمان بڑے تو بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کنتم مومنین. بقیت اللہ آپ نے سن لیا کون ہے. اب مومن کون ہے اس کو سنیے. مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اور الحمدللہ مذہب شیعہ میں یہ کمال ہے کہ ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں قرآن سے بھی ثابت ہیں, حدیث رسول سے بھی ثابت ہیں, روایت سے بھی ثابت ہیں, عقل سے بھی ثابت ہیں. اسی لیے میں آپ کو ایک بہترین آفر دیتا ہوا جانا چاہتا ہوں. وہ کیا کہ بھائی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان میں بہت کم ہیں اسی لیے مسلسل ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. تعداد میں ہم کم ہیں. کبھی ہماری زیارت عاشورہ پہ بیٹ لگا دیتے ہیں, کبھی جناب کہیں اور ہماری زیارتوں پہ ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ہماری تعداد کم ہے تو جناب مسلسل ہم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں. کبھی گولی مار کے مسجد امام باقا میں ہمیں شہید کر دیتے ہیں. ہماری تعداد کم ہے. آج میں آپ کو ایک بہترین طریقہ بتاؤں. مذہب حقائق شیعہ کا کمال یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں ہر عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے, عقل سے بھی ثابت ہے, سنت نبی سے بھی ثابت ہے. تو ایک کام کر لیجئے, بہت آسان کام ہے. پورے سال میں تقریباً کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن ہوتے ہیں. بہت زیادہ دن ہے. ہر شیعہ پاکستان کا رہنے والا یہ عہد کر لے, یہ ارادہ کر لے کہ ہر سال ایک غیر شیعہ کو میں شیعہ بنا دوں گا. ہمیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ایک غیر اتنا علم تو مجلسوں میں مل ہی گیا ہے بھائی. بچپنے سے مجلس سے سن رہے ہیں کہ اچھا کیوں کیسے آسان ہے. کیونکہ بھائی آپ اسکول جا رہے ہیں تو وہاں شیعہ کم, کالج جا رہے ہیں شیعوں کی تعداد کم, کام پہ جا رہے ہیں شیعوں کی تعداد کم, روڈ پہ بس میں ادھر ادھر جدھر جا رہے ہیں شیعوں کی تعداد کم ہے, دوسروں کی تعداد زیادہ ہے. ہر شیعہ جوان ہو, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورت ہو, ارادہ کر لے, عہد کر لے کہ بھائی اگر ہم پاکستان میں 20% شیعہ ہیں, تمام 20% شیعہ عہد کر لے کہ ہم ہر سال ایک غیر شیعہ کو شیعہ بنائیں گے تو 5 سال میں پورا پاکستان شیعہ ہو جائے گا. ہاں بھائی. مگر مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود ہیں زبانی شیعہ. یہ کام وہ کر سکتا ہے جو پکا شیعہ ہے, جو حقیقی شیعہ ہے. مسئلہ یہ ہے بعض اوقات ہمیں خود ہمارے عقائد پر دلائل نہیں ہے. اگر کوئی آ کر ہمارے بچے سے پوچھ لے تم ماتم کرتے ہو کیا دلیل ہے؟ قرآن سے ثابت کرو, حدیث رسول سے ثابت کرو, سنت رسول سے ثابت کرو. تو شاید ہمارا جوان بیچارہ گھبرا جائے, کہے کہ میں مولوی سے پوچھ کے آتا ہوں, پتہ نہیں ہم ماتم تو کرتے آئے ہیں کیونکہ بابا نے کہا, کیونکہ اماں نے کہا, مگر دلیل مجھے یاد نہیں. ہر شیعہ کو اپنے عقائد کی تمام دلائل یاد ہونی چاہیے. جتنے بھی ہمارے عقائد قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے, روایت سے بھی ثابت ہے, عقل اور منطق سے بھی ثابت ہے. ایک عقیدے کی طرف اشارہ کروں اور گفتگو کو آگے لے چلوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ
جتنے بھی شیعہ ہیں اور اکثر اہل سنت بھی اس عقیدے پر ہیں. کیا عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں, جب بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, ہم خدا کو پنجر پاک کا واسطہ دیتے ہیں. ابھی ہر شیعہ یہ کرتا ہے, اہل سنت بھی یہی کرتے ہیں. ہم خدا کو پنجر پاک کا واسطہ دیتے ہیں, اہل بیت کا واسطہ دے, خدا علی کے صدقے, خدا مولا عباس کے صدقے, خدا مولا حسین کے صدقے ہماری اس مشکل کو ختم کر دے. مگر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں وسیلے سے دعا نہ مانگو, نعوذ باللہ وسیلے سے دعا مانگنا بدعت ہے کہتے ہیں. اب آئیے قرآن سے پوچھیں, رسول کی سنت سے پوچھیں, کیا یہ بدعت ہے یا غلط ہے یا صحیح ہے؟ جب قرآن سے ہم دلیل پوچھتے ہیں تو قرآن میں نظر یہ آتا ہے کہ قرآن میں اللہ سورہ بقرہ میں دوسرے سورے میں آیت نمبر 37 میں کہہ رہا ہے, جب حضرت آدم نے ترک اولا کیا اور جب حضرت آدم نے اللہ سے توبہ مانگنے کی ریکویسٹ کی تو اللہ نے کہا آدم تیری توبہ قبول نہیں کروں گا جب تک مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے. قرآن بتا رہا ہے, قرآن کا دوسرا سورہ آگے اٹھا لیجیے, فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم, آیت نمبر 37. آدم نے ترک اولا کیا, گناہ نہیں کیا, خطا نہیں کی, ترک اولا کر دیا تو اللہ سے کہا میرے اللہ مجھے معاف کر دے, میرے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ نے کہا معاف نہیں کروں گا مگر اس شرط پہ معاف کروں گا مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے. اللہ تو ڈائریکٹ معاف کر سکتا تھا, تجھ سے ہی معافی مانگ رہا ہے, مگر اللہ کہہ رہا نہیں, میں بغیر وسیلے کے تمہاری توبہ بھی نہیں قبول کروں گا. اور جب ہم وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ بدعت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کلمات کا واسطہ دو. اب اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں, جلال الدین سیوطی جیسے بزرگ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس اصحاب آ گئے, کہا کہ یا رسول خدا وہ کلمات کیا تھے, وہ کلمات کیا کلمات تھے جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. تو سنی علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کلمات محمد, علی, فاطمہ, حسن اور حسین کے نام, یعنی وہ کلمات بندر پاک کے نام تھے. اپنے ایک جملہ مجھے کہہ دینے دیجیے ان لوگوں کو جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں کہ بھائی آدم کی توبہ قبول ہوئی پنجتن کے وسیلے سے, یعنی آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی بغیر پنجتن کے. تو وہ لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں انہیں یہ جملہ مجھے کہہ دینے دیجیے کہ آدم کون ہے؟ آدم ہے ابو البشر, یعنی آدم پاکستانی کا بھی باپ, آدم شیعہ کا بھی باپ, آدم سنی کا بھی باپ, آدم وہابی کا بھی باپ, آدم پوری انسانیت کا باپ. اب یہ جملہ کہہ دینے دیجیے ان لوگوں کو جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں, ارے جب تمہارے باپ کی دعا بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی تو پھر تمہاری صلوات پڑھی بآواز بلند. جو بھی ملے گا در اہل بیت سے ملے گا, کہیں اور سے نہیں ملے گا. تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ دیکھیے جو بھی مانگنا ہے کسی در سے مانگو, کسی اور در سے مانگو گے تو تباہ ہو برباد ہو جاؤ گے. یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے, یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے. اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے. دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز, جنت علی کے ذکر کی پہلی زکات. بغیر اہل بیت اگر تم نماز بھی پڑھتے رہو گے اور اگر تمہارے دل میں بغض اہل بیت ہوگا, وہ نماز بھی تمہاری قبول نہیں ہوگی اور منہ پہ ماری جائے گی. جو چاہیے, دنیا چاہیے تو در اہل بیت, آخرت چاہیے تو در اہل بیت, کامیابی چاہیے تو در اہل بیت, اولاد چاہیے تو در اہل بیت, علم چاہیے تو در اہل بیت. وسیلہ اہل بیت سے اللہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں, وغیرہ ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو پنجتن کے وسیلے سے, اہل بیت کے وسیلے سے, اپنے عقائد جو بھی ہمارے ہیں نا, تمام عقائد
ہوتا ہے. دوسرا مومن کون؟ آج کل ہم ہر ایک کو مومن کہتے ہیں. میں 2-4 آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک صاحب آ گئے ہمارے پاس، ہمارا پرسنل واقعہ ہے. انہوں نے کہا مولانا ہم نے ایک بہت بڑے مومن کے ساتھ بزنس کیا مگر اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا. یعنی ایک دھوکے باز کو مومن کہتے ہیں. ایک دوسرا واقعہ دوسرے عالم دین کا ہے. یہ عالم دین کہتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان لڑکا آ گیا اور کہنے لگا مولانا ایک مومنہ لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. بہت مومنہ ہے. تو مولانا نے پوچھا تمہیں کیسے پتا مومنہ ہے؟ کیا تمہاری ماں اس سے مل کے آئی ہے، تمہاری بہن اس سے مل کے آئی ہے؟ تو کہا نہیں، پچھلے 5 سالوں سے میری سہیلی ہے، میری دوست ہے، میری گرل فرینڈ ہے. یعنی وہ بے حیا لڑکی جو نامحرموں کے ساتھ دوستی کرے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مومنہ. اور یہ صاحب کہتے ہیں مولانا ہم پوری رات جو اسلام کے بارے میں چیٹنگ کرتے ہیں بڑی مومنہ ہے، اس کو بھی مومنہ. ایک دوسرے صاحب کا واقعہ، ہم ہر ایک کو مومن کہتے ہیں لیکن اب دیکھنا ہے حقیقت میں مومن کون ہے. ایک صاحب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، چیخ کے رو رہے تھے. ہمارے ماحول میں اکثر نظر آتا ہے روتے ہوئے اللہ پہ لعنت کر رہے تھے. حضرت اسرائیل ملک الموت پر بھی لعنت کر رہے تھے کہ انہوں نے میری ماں کو مار دیا. اور لوگ کھڑے کہہ رہے تھے اس مومن کو اپنی ماں سے بڑی محبت. ذرا غور کیا آپ نے کہ بھائی چور، دھوکے باز، بدماش اسے بھی مومن، بے حیا لڑکی جو گرل فرینڈ بنتی ہے دوسرے لڑکوں کی، نامحرم لڑکوں کی، اسے بھی مومنہ. وہ شخص جو اپنے اللہ کو لعنت بھیج رہا ہے اسے بھی مومن کہتے ہیں. لیکن اصل میں مومن کون ہے؟ دیکھیے یہ جن کو ہم مومن کہتے ہیں یہ بیچارے شاید مومن ہوں مگر صرف زبانی مومن. یہ شاید مومن ہوں مگر صرف زبانی مومن. سچا مومن کون ہوتا ہے؟ حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ سچا مومن وہ ہوتا ہے کہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. یہ سچا مومن ہوتا ہے کہ میری زبان جہاں کہہ رہی ہے علی مولا تو میرا دل بھی بولے علی مولا. میری زبان جہاں بول رہی ہے علی مولا تو میری آنکھ بھی بولے علی مولا. کیا مطلب؟ میری آنکھ کیسے علی مولا بولے گی؟ جب میری زبان سے علی مولا کی آواز آ رہی ہے اس وقت میری آنکھ بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھے. یہ ہے حقیقی شیعہ کہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا. کیا مطلب؟ یعنی میرا پورا وجود بولے علی مولا، میری آنکھ بولے علی مولا، نامحرم کو نہ دیکھے. میرے کان بولے علی مولا، کبھی گانے نہ سنے، کبھی غیبت نہ سنے. میری زبان بولے علی مولا یعنی غیبت نہ کرے، فتنہ نہ کرے. میرا پورا وجود بولے علی مولا. جب میں امام بارگاہ میں ہوں وہاں پر بھی علی مولا بولوں کیونکہ میں امام بارگاہ میں ہوں. جب میں کام پہ چلا جاؤں وہاں بھی بولوں علی مولا. یعنی کیا؟ یعنی اب میں بےمانی نہ کروں، اب میں دودھ میں پانی نہ ملاؤں کہ بھائی مسئلہ نہیں بزنس میں مجھے فائدہ ہو جائے گا میں دھوکہ دے دوں. علی والا کبھی دھوکہ نہیں دیتا. اگر میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، اگر میں کالج جا رہا ہوں وہاں بھی بولوں علی مولا. یعنی کیا؟ یعنی علم میں سب سے آگے جاؤں. میں شیعہ علی ہوں، میں دوسروں سے پیچھے نہ رہوں، سب سے آگے میں رہوں. یہ ہے مومن. نہ وہ جو دھوکہ دیتا ہے، نہ وہ جو نامحرموں کے ساتھ دوستیاں کرتی ہے، نہ وہ جو خدا پہ لعنت کرتا ہے. حقیقی مومن وہ ہے جو جب مسجد میں مومن ہے تو باہر بھی مومن ہے، جب مسجد میں مومن ہے تو گھر میں بھی مومن ہے، جب مسجد میں مومن ہے تو اسکول کالج میں بھی مومن ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم مسجد میں تو بڑے مومن ہوتے ہیں، امام بارگاہ میں تو بڑے مومن ہوتے ہیں، مجالس میں تو بڑے مومن ہوتے ہیں. ہم نے خدا اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور ایک مرتبہ تو واقعہ ابھی ریسنٹلی ایک جگہ ہم نے کہا ہم بالکل خالص دودھ پینا چاہتے ہیں جس میں پانی نہ ملا ہو. تو ایک صاحب لے کے ہم ایک مومن کی دکان پہ کہا یہ بہت مومن ہے آپ کو خالص دودھ دے گا. لیکن پتا چلا اس نے بھی پانی ملایا ہوا تھا. کیوں ہے؟ یہ دھوکہ بازی ہے نا. یہ تو ایک نارمل مثال کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے مومنین، نام پر مومنین جو نام کے مومن ہیں وہ جناب بزنسوں میں دھوکہ دے رہے ہیں. یہ کیسا شیعہ ہے؟ علی کا شیعہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا. علی کا شیعہ ہوتے ہوئے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھتا. ذرا تھوڑی دیر سوچیے، جتنے آپ عاشقان حضرت عباس بیٹھے ہیں، علم حضرت عباس کو آپ گرائیں گے؟ ہے کوئی شیعہ جو علم عباس کو گرا ہے؟ کوئی شیعہ نہیں. بھائی علم عباس کو کیوں نہیں گرا ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت حضرت عباس سے ہو گئی تھی. ورنہ پہلے تو معمولی لگ رہی تھی، نوٹ پہ پڑی ہوئی تھی. مگر جیسے علم عباس بن گیا اب آپ اس کو چومتے ہیں، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، آپ اس کا احترام
اسے زمین پہ اگر کوئی گرا دے تو آپ کو غصہ آتا ہے, جذبہ آتا ہے کہ اس سے جا کے لڑے, ارے بدتمیز تم نے اپنے عباس گرا دیا. اب تھوڑی دیر اپنی طرف دیکھیں, یہ آنکھ جس سے میں غم حسین میں روتا ہوں نا, اب یہ میری آنکھ نہیں ہے, یہ علم عباس بن چکی ہے. اس کی نسبت مولا حسین سے ہو گئی. اب یہ تمہاری آنکھ نہیں کہ اس آنکھ سے جا کے گندی فلمیں دیکھو, اس آنکھ سے جا کے نامحرموں کی تصویریں دیکھو, یا اس آنکھ سے جا کے نامحرم لڑکیوں کو دیکھو. اس آنکھ سے تم غم حسین میں رو چکے ہو. اب یہ تیری آنکھ نہیں, یہ حسین کی آنکھ ہے. یہ زبان جسے تم یا حسین کہتے ہو نا, اب اس زبان کے مالک تم نہیں ہو, یہ ہو گئی ملکیت عباس علمدار کی, ملکیت مولا حسین کی. پھر اسی زبان سے غیبت نہ کرو. اگر تم اس آنکھ سے, جس آنکھ سے حسین کے غم میں رو چکے ہو, اس زبان سے, جس زبان سے یا حسین کہہ چکے ہو, اگر اسی سے گناہ کرتے ہو تو تم عمل سے وہی کر رہے ہو جو ایک علم کو گرا کے کر رہا ہے. تم اپنی آنکھ کو گرا رہے ہو شیطان کے دامن میں, تم اپنی زبان سے گناہ کر رہے ہو تو گویا تم علم عباس کو گرا رہے ہو. کوئی شیعہ زبان سے بھی کہنا پسند نہیں کرے گا کہ میں علم عباس نعوذ باللہ گرا لوں, مگر جب وہ زبان سے گناہ کر رہا ہے, آنکھ سے گناہ کر رہا ہے, کان سے گانے سن رہا ہے, یہ ہاتھ نامحرم کو دے رہا ہے, یا اس ہاتھ سے ظلم کر رہا ہے کسی مظلوم پر, اور زبان سے خود کو شیعہ کہہ رہا ہے, خود کو محب مولا کہہ رہا ہے, حقیقت میں وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور علم عباس کی بے حرمتی کر رہا ہے. انشاءاللہ کل سے ہمارا جو موضوع ہوگا وہ مہدوی گھرانہ, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. کہ بھائی ہم امام زمانہ کے عاشق ہیں. آج کی مجلس دیر میں شروع ہوئی, ہمیں بتایا گیا کہ 9 بجے ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے, تو کل سے اگر آپ سننا چاہیں ہمیں تو 9 بجے آ جائیے گا, تاکہ 9 سے 10 ہم پڑھ لیں, پھر ہمیں کسی اور جگہ بھی پڑھنے کے لیے جانا ہے. تو موضوع کو انشاءاللہ ان 4-5 دنوں میں کسی حد تک ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں پہنچا دیں. مہدوی گھرانہ یعنی کیا؟ مہدوی گھرانہ یعنی کیا؟ جیسے آپ عاشق امام زمانہ ہے نا, ویسے وہی عشق اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیے. مہدوی گھرانہ یعنی کیا؟ یہی کہ آپ جیسے امام بارگاہ میں امام کے عاشق ہیں نا, ویسے جب آپ باہر جائیں وہاں بھی امام کے عاشق ہیں, یعنی وہاں بھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ عاشق امام زمانہ ہیں. یہی تو اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ دیکھو ہمارے لیے زینت بنو, ہمارے لیے ذلت نہ بنو. میں آپ کو مثال دوں, دیکھیے آپ باہر نکلے, گھر سے باہر نکلے, امام بارگاہ سے باہر, ایک 5 سال کے بچے نے آ کے آپ کو گالی دے دی. پہلی بات جو آپ کہیں گے کیا کہیں گے؟ کہیں گے ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا. اب تو چاہے بیچارہ بچہ یتیم ہو, اس نے روڈ گلی کوچے دیا, آپ کیا کہیں گے؟ ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا. اور پھر تمہارا اپنے لیے ایک بچہ 4-5 سال کا اتنا باادب, اتنا خوش اخلاق, اتنا تمیز والا کہ آپ حیران ہو جائیں. سب سے پہلی بات کیا کہیں گے؟ ماں باپ نے بڑا ادب سکھایا ہے. اب آپ کی نسبت مولا حسین سے ہو گئی. اب آپ اپنے نہیں ہیں, آپ حسین ہی ہیں. جب آپ دھوکہ دیں گے بزنس میں, جب آپ گناہ کریں گے, جب آپ غیبت کریں گے, جب آپ لڑیں گے, جب آپ بدتمیزی کریں گے, لوگ کیا کہیں گے؟ ایسے ہوتے ہیں علی والے, ایسے ہوتے ہیں حسینی. امام یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے زینت بنو کہ تم اتنے اچھے بن جاؤ, دوسرے غیر لوگ تمہیں دے کر گئے. جب یہ ایسا ہے تو اس کا مولا کتنا عظیم ہوگا. ہمارے لیے ذلت نہ بنو کہ لوگ کہیں اچھا حسین ایسے ہوتے ہیں, علی کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں. مگر افسوس, صد افسوس, ہزاروں وجہ سے سن چکے ہیں, مگر ہمارا حال ابھی تک وہی ہے کہ زبان سے تو کہتے ہیں علی مولا, مگر دل سے اور عمل سے اور کردار سے نہیں کہتے علی مولا. انشاءاللہ ان دنوں میں گفتگو یہی رہے گی کہ ہم کس طریقے سے اپنے پورے گھر کو, اپنی فیملی کو, اپنے گھرانے کو ویسا بنا دیں جیسا امام زمانہ حضرت بقیت اللہ چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں. ہم تو صرف ان دنوں میں روتے ہیں, مگر بقیت اللہ ہمارے مولا امام زمانہ وہ مظلوم ہیں کہ پورا سال روتے ہیں. آئیے بقیت اللہ کو پرسا دیں, امام زمانہ کو پرسا دیں کہ مولا اگر آج تک ہم نے گناہ کر کر کے آپ کا دل تڑپایا ہے, آج سے وعدہ کرتے ہیں ہم گناہ نہیں کریں گے. سینوں پہ ہاتھ رکھیے, آنکھوں کو باندھ
جس کے بابا نے اپنے قاتل کو پانی پلایا، مگر اسی حسین کے 6 مہینے کے بچے کو ظالموں نے پیاسا مار دیا۔ تیری آنکھوں سے آنچوں کو بند کیجیے، نہ شرمائیے، مل کے مولا حسین کو بلائیے۔ میرے مولا یا حسین جان، 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 میرے مولا یا حسین بلند آواز سے میرے مولا یا حسین جان، 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 میرے مولا یا حسین جان۔ نظر کرو میرے مولا حسین کی ننھی 3 برس کی سکینہ، وہ ننھی بچی جو رو رو کے کہتی ہوگی بابا میرے مظلوم بابا۔ بابا نے آنکھ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی، مجھے زندہ کی گرم زمین پہ بابا نیند نہیں آتی۔ حسین کی وہ مظلومہ بچی، کون مظلومہ؟ وہ ننھی بچی جو رو رو کے کہتی ہوگی بابا بابا۔ میرے چچا پانی لینے گئے تھے، میں نے ہی سفارش کی تھی، مگر کاش چچا آ جائے، ذرا میرا زخمی چہرہ تو دیکھ لینا۔ ابھی بی بی سکینہ کا ایک فارسی کا نوحہ سنانا چاہتا ہوں۔ بی بی سکینہ بابا سے کیسے باتیں کر رہی ہوگی، شاید تصور میں کہتا ہے سکینہ اپنے بابا سے یوں باتیں کر رہی ہیں، بابا جونا حسین، میرے مظلوم بابا حسین۔ بڑا دردناک نوحہ ہے، ترجمہ بھی سناؤں گا دل تڑپ جائے گا۔ بابا جونا حسین، آپ بھی بی بی سکینہ کے ساتھ ماتم کیجیے۔ بابا
بیوی سکینہ کیا کہہ رہی ہیں بابا جان از شبی که از ناق افتادم بابا کو تو معلوم ہے جس رات میں اونٹ سے زمین پہ گری سکینہ درد دل بتا دی بابا آپ کو تو پتا ہے نا جس رات میں اونٹ سے زمین پہ گری بابا پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا بیبی لانا دوڑے آجا شکافی بابا جب میں اونٹ سے زمین پہ گری بابا میرا ہونٹ پھٹ گیا بھائی بچہ شاعر پوچھے سکینہ کا ہونٹ کیسے پھٹا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میری مٹھیوں پہ اور جن کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے تھے سکینہ کے ہاتھ بندھے تھے اور سکینہ اونٹ سے زمین پہ روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے ماتم کرو امام زمانہ کو بلاؤ یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی مولا مولا جلدی آ بلند آواز سے یا مہدی مولا 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 جلدی آئیے آگے ان ظالموں سے انتقام لیجیے جنہوں نے سکینہ کے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی مولا مولا ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجیے 5 مرتبہ سب مل کے بلند آواز سے اللہم اجل ولی جعفر بلند آواز سے اللہم اجل ولی جعفر اللہم اجل ولی اللہم اجل ولی اللہ امام زمانہ فجر ظہور فرما اللہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما میرے اللہ ہمیں حقیقی شیعہ علی بنا میرے اللہ جو بھی بیمار ہے بحق بیمار کربلا ان سب کو شفا عطا فرما میرے اللہ اس سال ارمعین کی زیارت سب کو نصیب فرما میرے اللہ کربلا کی زیارت ہر سال ہمیں نصیب فرما میرے اللہ جو مشکلات میں ہیں بحق مشکل کشا علی ان کی مشکل کشا علی فرما مجلس کے مضمون کے لیے بانیان مجلس کے مدعوین کے لیے ہمارے مضمون کے لیے